ایک شخص حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ انہوں نے انہیں 5 نصیحتیں فرمائی اور فرمایا احفظ عنی خمسا اولها ما اصابك من شيء فقل ذلك بقضاء الله تعالى حتى ترفع الملامة عن الخلق، وثانيها احفظ لسانك وأنت تنجو من عذاب الله، وثالثها صدق ربك بما وعدك من الرزق حتى تكون مؤمنا، ورابعها استعد للموت حتى لا تموت غافلا، وخامسها اذكر الله كثيرا حيث ما كنت تكون محسنا من جميع السيئات۔ فرمایا اے سائل، میں تجھ کو 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اول یہ کہ جو مصیبت دینی یا دنیاوی ہو اس کو اللہ کی قضاء قدر کے ساتھ ملا دو، سمجھ لو کہ جو امر ہے تقدیر کے موافق ہے۔ کسی کو ملامت نہ کر، کیونکہ جو امر مقدر ہے وہ ہونا ہے۔ دوسری یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، کسی کی غیبت نہ کر تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات پائے۔ تیسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو جو اس نے رزق کے بارے میں کیا ہے سچ سمجھ، اور جائز ناجائز مال جمع کرنے کی فکر نہ کر۔ چوتھی یہ کہ ہر وقت مرنے کی تیاری رکھ تاکہ تیری موت غفلت کی حالت میں نہ ہو۔ اور پانچویں یہ کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کر کہ برائیوں سے بچنے کے لیے یہ سب سے بڑا قلعہ ہے۔ یہ 5 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں کہ جو کچھ بھی تجھے دینی یا دنیاوی مصیبت پہنچے تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ، اور اس مصیبت کے اوپر کسی کو ملامت نہ کر، اس لیے کہ تقدیر کے اندر جو ہوگا وہ تجھے مل کر کے رہے گا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو بند کر اور کسی کی غیبت اور شکایت نہ کر تاکہ تجھ سے مخلوقات کو نجات ہو اور تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات ہو۔ اگر تو کسی کی غیبت کرے گا تو انجام کا تجھے اس تکلیف پہنچے گی اور تیرے سبب سے لوگوں کو مشقت ہوگی۔ سعدی فرماتے ہیں زباں آمد از بار شکر و سپاس، بغیبت نگرداندش حق شناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو زبان عطا فرمائی ہے تو یہ زبان شکر کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اس زبان کو غیبت کے اندر استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا اگر تو زبان کو نہ روکے گا اور اپنے نفس کے مطابق چلے گا، جو نفس تجھے حکم دے گا اس کے مطابق تو عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا اور قیامت کے دن اس کی سزا پائے گا۔ چنانچہ اسی مضمون کی طرف کسی نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اخفض لسانک واخترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعتب۔ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر اور اس کے الفاظ سے ڈر، کیونکہ اپنی زبان کے سبب سے انسان سلامتی بھی پاتا ہے اور ہلاکت میں بھی پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت کے سبب جس شخص کی غیبت کی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دل میں زبان کا زخم پیدا ہوتا ہے، اور زبان سے پیدا ہونے والا زخم جو ہوتا ہے اس کا اچھا ہونا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو
بات ایک دفعہ زبان سے نکل جائے، کسی کے حق میں شکایت کی، کسی کو گالی دے دی، تو زبان سے لگایا ہوا یہ زخم دوسرے انسان کے دل کے اندر جم جاتا ہے اور پھر اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، بخلاف اس زخم کے کہ جو کسی کو تیر سے لگے، کسی کو نیزے سے لگے، کسی کو تلوار سے لگے۔ ایسا زخم تو اچھا ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم، اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ کسی اردو شاعر نے اس کو ترجمہ یوں کیا، بھرتے ہیں زخم تبر و تیروں کے، بھرتے ہیں زخم تبر و تیروں کے، جبکہ ان کا علاج کرتے ہیں ان زبانوں کے زخم اے عاجز، عمر بھر تک نہیں یہ بھرتے ہیں۔ فرمایا اسی یہ کہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا کیا ہے اس کو سچ سمجھ، اللہ پر توکل کر، اللہ پر بھروسہ کر، مال جمع کرنے کی فکر نہ کر، کیونکہ خدا تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں اگر تو نے مال جمع کرنے کی فکر کی اور اس دنیا فانی میں اپنے اوقات کو مال کے حصول کے اندر ضائع کر دیا تو گویا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیاذ باللہ جھوٹا سمجھا، اس کے وعدے کا اعتبار نہ کیا۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنی عمر کو عبادت میں صرف کر اور دنیا کے حاصل کرنے میں اپنے اوقات کو برباد نہ کر، اس لیے کہ دنیا ایک فانی شے ہے اور وطن اصلی جہاں ہمیشہ تم نے رہنا ہے وہ آخرت ہے۔ لہذا دنیا میں مثل مسافر کے رہنا چاہیے اور مال کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہیں کھانا چاہیے۔ فرمایا راحت دنیا ہے عاجز یا کہ خواب، باد سر یا کہ برق اضطراب، سیل ہے یا سایہ دیوار ہے، کچھ نہیں معلوم کیا اسرار ہے۔ اور چوتھی نصیحت فرمایا کہ سفر آخرت کی استعداد پیدا کر، ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہو تاکہ تیرا انتقال غفلت کی حالت میں نہ ہو اور تیرا انجام خراب نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی جہان ہے، کسی روز یہاں سے یقیناً سفر کرنا ہے، آخر اس دنیا سے اٹھنا ہے تجھے، ذائقہ اس موت کا چکھنا ہے تجھے۔ اور جب شخص جانتا ہے کہ عنقریب ہمارا اس شہر سے سفر ہوگا، سامان سفر مہیا کرتا ہے اور اپنا توشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، لہذا جب معلوم ہو گیا کہ یقیناً ایک روز سفر کرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، ملک الموت کا سامنا کرنا ہے، تو پھر یقیناً سفر آخرت کا توشہ اپنے ساتھ رکھ لینا چاہیے۔ مرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اچانک روح قبض کرنے والا فرشتہ سامنے آ جائے اور اس وقت پھر ندامت ہو، اس وقت پھر حسرت لاحق ہو کہ ہم نے اپنے اس سفر کے لیے زاد راہ کیوں نہیں تیار کیے۔ اس لیے فرمائے کہ چونزی دار فنا قصد سفر سوئے دیگر داری، چونزی دار فنا قصد سفر سوئے دیگر داری، چرا غافل نشینی اے دل اسبابش مہیا کن۔ جب اس دار فانی سے دوسرے دار کی طرف تم نے سفر کا ارادہ کیا ہے تو اے دل غافل کیوں بیٹھتا ہے، سامان سفر مہیا کر۔ اور شیخ عطا فرماتے ہیں بغفلت میں گزاری زندگانی، دریغ اگر چنی غافل بمانی۔
غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، اگر اسی طرح غافل رہو گے تو تمہارے حال پر افسوس ہے۔ میں ایک شخص نہایت ہی خوشحال ہو اور ہر طرح کو اس کو چین اور آرام حاصل ہو، لیکن اگر اس کو یہ خیال آ جائے کہ اچانک کوئی آدمی آئے گا اور مجھے قید کر کے لے جائے گا، قید خانے میں بند کر دے گا، مجھے ہر طرح سے اذیت دے گا، تکلیف دے گا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے اس اسباب عیش عشرت کو، لذائذ کو چھوڑ کر کے اس تیاری میں رہتا ہے کہ اگر وہ شخص آئے تو مجھے تکلیف نہ پہنچا سکے، میں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں، بچا سکوں۔ لوگوں سے جا کے ہاتھ جوڑتا ہے، اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہے، اس شخص سے اپنی سفارش چاہتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ دنیا پر نظر کرے اور ہر وقت موت کی تیاری کرے اور اپنی عمر کو اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر صرف کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ملک الموت کا فرشتہ اچانک آ جائے اور اپنی ڈراؤنی صورت دکھا دے۔ فرمایا کھڑا ہو سر پہ عزرائیل جب، بھول جائے کرو فر یک لخت سب۔ اور جب عزرائیل صلاۃ والسلام آئیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ انتہائی شدت اور سختی کے ساتھ اس کی روح کھینچے۔ فرمایا قبر میں تنہا پڑے گا جب کہ تو، پھر فرشتہ آ کھڑا ہو روبرو۔ وہاں ہر طرح کا عذاب نمودار ہو، نہ کوئی اپنا ہمسر نہ کوئی یار ہو، ادھر سے زمین دباتی ہے ادھر سے بخشت آتی ہے۔ فرمایا ہڈی اور پسلی لگے سب ٹوٹنے، جسم سے اعضا لگے سب چھوٹنے۔ فرمایا کھڑا ہو سر پہ عزرائیل جب، بھول جائے کر فر یک لخت سب۔ قبر میں تنہا پڑے گا جب کہ تو، پھر فرشتہ آ کھڑا ہو روبرو۔ وہاں ہر طرح کا عذاب نمودار ہو، نہ کوئی اپنا ہمسر نہ کوئی یار ہو، ادھر سے زمین دباتی ہے ادھر سے بخشت آتی ہے۔ ہڈی اور پسلی لگیں سب ٹوٹنے، جسم سے اعضا لگیں سب چھوٹنے۔ ادھر سے سانپ اور بچھو ڈنگ مارتے ہیں، ادھر سے ملائکہ گرز مارتے ہیں۔ اس گھڑی کیوں کر اسے دو گے جواب، جس گھڑی ہونے لگے تم پر عذاب۔ اور میں پانچویں نصیحت یہ کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کر، ہر وقت اللہ سے التجا کیا کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مانند قلعہ ہے۔ جس طرح آدمی اپنے دشمنوں سے قلعے کے اندر جا کر کے محفوظ ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے ذکر کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔